معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے ہم میں سے کسی ایک کی بیوی کے اس کے اوپر کیا حقوق ہیں؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بھوک لگے تم کھاؤ تو وہی چیز اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، جب آپ لباس لے کر آؤ، جب آپ اپنے لیے عمدہ لباس پسند کر رہے، اچھا لباس پسند کر رہے تو بیوی بھی آپ کی اس کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے، جب آپ پہن رہے ہیں عمدہ لباس لا رہے ہیں اسے بھی عمدہ لباس پہناؤ، ولا تضرب الوجہ، اور اگر کبھی ایسے معاملہ آ جائے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن اگر ہاتھ اٹھ بھی جائے تو چہرے پر کبھی نہ مارو، اس کو برا بھلا نہ کہے، اسے بددعا نہ دے، بیوی کو بددعا نہ دے چل تم مر جا، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اسے برا بھلا نہ کہو، اسے بددعائیں نہ دو، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر ناراضگی ہو جائے تو اگر علیحدہ بھی کرنا چاہو تو گھر میں ہی علیحدہ رہ جاؤ، گھر سے باہر نہ نکالو۔ تو یہ 3 یا 4 نصیحتیں ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کھانا پینا، آپ کا لباس، آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے زندگی کا، جو آپ کا طرز ہے وہی آپ کی بیوی کا بھی ہونا چاہیے، کھانے اور پینے میں، پہننے میں، جس طرح آپ قوت خرید ہے اس کا اثر آپ کی وجود پر نظر آتا ہے، آپ کی بیوی کے وجود پر بھی نظر آنا چاہیے۔ انہیں گالم گلوچ نہ کرے، بددعائیں نہ دے، انہیں اس طرح کی گفتگو نہ کرے کہ ان کا دل ٹوٹ جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ان سب کے ساتھ ہمیں یہ بھی فرمایا ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی غمگساری کا رویہ رکھتا ہے، گھر والوں کے ساتھ نرمی، ہمدردی، مہربانی، حسن اخلاق، حسن کردار کا مظاہرہ کرے، اور خصوصاً اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ ہاں انسان ہے، انسان میں کمی بھی ہوتی ہے، کوتاہی بھی ہوتی ہے، جہاں ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ان میں کچھ خامیاں بھی ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہیں، بالکل اسی طرح میری ذات، آپ کی ذات بھی اس طرح ہے، کچھ چیزیں ہمارے اندر اچھی بھی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اندر بری بھی ہیں، کچھ کمی بھی ہے اور کچھ ہمارے اندر کامل چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو جب ہم اپنی شخصیت اور اپنے اندر موجود ذات کو دیکھتے ہیں تو ہم خود اتنے کامل تو نہیں ہیں جس کامل ہونے کا ہم تقاضا اپنی بیوی اور بچوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ بیوی کے اندر بھی ایک اچھائی ہوگی، ہو سکتا ہے برائی بھی ہو، برائی ہوگی تو اس کے مقابلے میں کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں ہی دیکھتے چلے جائیں اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ نفرت کرتے چلے جائیں، یہ رویہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مومن کسی مسلمان عورت کو یعنی اپنی بیوی کو نہ چھوڑے، اس سے نفرت نہ کرے، ان کرہ منہا خلقا، اگر اسے اس کی کوئی ایک عادت یا چند عادتیں ناپسند ہیں، رضی منہا آخر، اس کے اندر بہت سی عادتیں ایسی بھی ہوں گی جو اسے پسند آئیں گی۔ تو اگر ایک عورت کے اندر کوئی برائی ہے یا چند برائیاں ہیں، اسی خاتون کے اندر چند اچھائیاں بھی ہوں گی۔ تو زندگی میں توازن قائم کرنا یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جہاں ضرورت پڑے وہاں قدر سختی کی بھی اجازت ہے، لیکن اتنی سختی کہ آپ بالکل ہی اپنی بیوی کے ساتھ نفرت والا رویہ اختیار کریں، اس کی تضحیک کریں، بلا وجہ اسے دوسروں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کریں یا اسے اپنے گھر سے نکال دیں، یہ بھی ایک بڑا عیب ہے جی، اپنے گھر چلی جاؤ، اس کے گھر چلی جاؤ۔ آج کل محلوں میں ایسے ہو جاتا ہے کہ بیوی کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، یہ رویہ اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اس طرح کی نہیں ہے۔ ہاں کبھی سختی کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو اس کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔